اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یتیم کے مال کے بارے میں ہدایات ہیں جن پر عمل کرنے سے مسلمان مشقت سے بچ سکتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگ یتیم کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے، تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے۔ تو لوگوں نے یتیموں کا مال اپنے مال سے الگ کر دیا اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل جدا کر دیا۔ ان کا کھانا الگ کیا تو جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا، کسی کے کام نہ آتا۔ اس سے یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے سرپرست یتیم کا کھانا اپنے کھانے میں شامل کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ساتھ ہی اس میں یہ تنبیہ فرما دی کہ یتیموں کے فائدے کے لیے تمہیں مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اچھی نیت سے ملاتے ہو یا بری نیت سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کس کے پیش نظر یتیم کی بہبود ہے اور کس کے پیش نظر مال ہڑپ کرنا ہے۔ آیہ کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی بیان فرمایا کہ اس نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی۔ وہ سخت حکم بھی دے سکتا تھا کیونکہ وہ غالب ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اس کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رائے دے دیتا ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی اصلاح کے بارے میں ہوا ہے، مگر اصلاح کے لفظ میں بہت سی مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، بھلائی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ بھلائی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم مل جل کر رہو ان سے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح میں سے، اصلاح کرنے والے میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو یقیناً وہ مشقت میں ڈال سکتا تھا تمہیں، اور یقیناً وہ سختی کر سکتا تھا تم پر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فی الدنیا، فی حرف جار ہے اور دنیا یہاں پر مجرور ہوگا۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی انسان کو کامیابی دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ تو کامیابی دونوں جہانوں کی انسان کی ضرورت ہے، لیکن کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اخروی زندگی ہی اصل میں حقیقی کامیابی ہے۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ یسألون، اس کا مادہ ہے سین، حمزہ اور لام، اور باب ہے فاتحہ، اور فاتحہ یفتح ہوتا ہے۔ اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا سأل
اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، مضارع۔ تو یسألانی تثنیہ بن جائے گا اور یسألون جمع بن جائے گا۔ تو یہ ہے یسألون مضارع کا صیغہ، جمع مذکر غائب۔ وَيَسْأَلُونَ اور وہ سوال کرتے ہیں، کا یہ مفعول ہو جائے گا اس فعل کا، آپ سے، عن الیتامہ ان کے متعلق، اباؤٹ، یتامہ یتیم کی جمع ہے، تو وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ کل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کل کو دیکھیے گا یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر، اس کا مادہ ہوتا ہے کاف واو لام اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا قوالا، یہ بن جائے گا یقبولو۔ واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح پر سکون ہے، لہذا یہ حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے، ہم یہیں پہ منتقل کر دیتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں یہ بن گیا یقولو۔ اسی سے حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے تقولو، تم کہتے ہو یا تم کہو گے۔ اب اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے، تو باقی ہمارے پاس رہ گیا یہ، اور آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو پہلا ساکن حرف علت گر جائے گا، تو باقی ہمارے پاس رہ گیا کل، تو فعل امر واحد مذکر حاضر۔ آپ کہہ دیجئے اصلاحن، یہ مصدر ہے باب افعال سے، دیکھیں یہ اس کا مادہ ہے صاد لام اور ہا، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں ہم درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اصلح، یہ بن جائے گا یصلح، اور افعال کے وزن پہ کریں گے تو یہ بن جائے گا اصلاحن۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اصلاحن، تو یہ مصدر بن گیا انفینیٹیو۔ تو اصلاح کرنا، تو آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، واو عطف اور ان حرف شرط ہے، تخالطو اس کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے خا لام اور تو، اور باب ہے مفاعلہ، اور باب مفاعلہ ہوتا ہے فاعل یفاعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن جائے گا خالطہ، یہ بن جائے گا یخالطو۔ یخالطو، تو اسی سے حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تخالطو، یہ میں ادھر نقطے ڈال دیتا ہوں، بن گیا تخالطو، خالطہ وہ مل گیا، کسی دوسرے کے ساتھ مل جانا، تو تخالطو تم مل جاتے ہو یا مل جاؤ گے، تو تخالطانی تخالطون، تو یہ ایکچولی تھا تخالطون، تو حرف شرط ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ اور اگر تم مل جاؤ یا مل جل کر رہو ہم ان سے، یہ مفعول ہو گیا، یعنی ہم کا مرجع جو ہے یتامہ ہو گیا، یتیموں سے، اور اگر یہ تخالطو یعنی تخالطون جو ہے یہ ایکچولی ہے مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اگر تم سب مل جل کر رہو ہم ان سے، فَإِخْوَانُكُمْ پس تمہارے بھائی، یعنی وہ یتیم تمہارے بھائی ہیں۔ اخن کی جمع ہوتی اخوان، اخن یہ واحد ہے تو اس کی جمع اخوان،
فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، تو خالطوہم یہ حرف شرط ہو گیا، یہ تو خالطوہم یہ شرطیہ جملہ بن گیا، اور یہ اس کا جواب شرط ہو گیا۔ تو کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یعنی یور بردرس، سو دے آر یور بردرس، بس تمہارے بھائی، یعنی وہ یتیم تمہارے بھائی ہیں پھر اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو۔ یہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں خلط ملط کرنا، چیزوں کو گڑبڑ کر دینا، چیزوں کو ملا دینا۔ واللہ اور اللہ، یعلم اور اللہ جانتا ہے، یعلم کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے عین لام اور میم، باب ہوتا ہے سامیہ، اور باب سامیہ ہوتا ہے سامیہ یسمع، تو اس میں درج کریں گے عالمہ یعلم، تو یہی ہمارے پاس ہے یعلم، مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والا، مفسد اس میں فاعل واحد مذکر، اور چونکہ یہ اسم ہے اور اسم کے اوپر زبر ہے، تو فعل کے بعد جب اسم زبر والا نصب والا آتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی یہ مبتدا ہوگا، یہ فعل ہوگا، یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ اور اللہ فساد کرنے والے کو جانتا ہے، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جانتی ہے کہ کون مفسد ہے فساد کرنے والا اور کون مصلح ہے اصلاح کرنے والا۔ مفسد جو ہے یہ دیکھیں فا سین دال اس کا مادہ ہے، اور باب افعال یہ اس کا بنتا ہے افعل یفعل افسد یفسد، تو یفسد سے یا کو میم میں بدل دے تو بن جائے گا مفسد، مفسدن، تو مفسدن فساد کرنے والا۔ اسی طرح یہ ہے، دیکھیں یہ بن ہے اصلح یصلح، تو یا کو ہٹا کے میم پہ منہ لگا دے تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا مصلحن، تو یہ ہمارے پاس ہے مصلح۔ تو چونکہ اس سے پہلے حرف جار آ گیا، اس وجہ سے یہاں پر زیر آ گئی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل علم ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، یعنی آپ میں سے کون یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس کو ملا کر، اور کون صرف اس کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقیناً علم ہے۔ تو یہ دونوں ہی اس میں فاعل واحد مذکر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، واو عطف لو یہاں پر حرف شرط ہے، شاء فعل ہے، اور اس شاء فعل کا یہ فاعل ہو جائے گا اللہ، شاء کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے شین یا اور حمزہ، اور باب ہے فتح، اور فتح یفتح ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا شیعہ۔ اسی کو ہم دیکھتے ہیں چونکہ ماضی ہے، دیکھیں یا حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا شاء۔ یہ ہمارے پاس ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور اگر چاہتا اللہ، اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، لا لام تاکید ہے، اعنتا اس کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے عین نون اور تا، باب ہے باب فعال، اور باب فعال ہوتا ہے فعل یفعل،
اس پہ درج کر دیں تو یہ بن جائے گا آنا تھا. اس نے مشقت میں ڈالا، اس نے سختی کی، تو یہی ہمارے پاس ہے آنا تھا، ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غائب. تو یقیناً وہ مشقت میں ڈال دیتا. کم اس فعل کا مفعول ہو گیا، تمہیں، تم سب کو، تو یقیناً وہ تم سب کو مشقت میں ڈال دیتا اگر اللہ چاہتا تو. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً وہ مشقت میں ڈال دیتا تمہیں. آنا میں ہوا اس کا فاعل ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. عزیز اور حکیم دونوں فعیل کے وزن پہ ہیں، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، اور دونوں ہی ظاہر فعیل کا وزن مبالغے کا وزن ہوتا ہے، تو دونوں میں ہی مبالغہ پایا جاتا ہے. اللہ مبتدا ہے، عزیز الحکیم یہ خبر ہوگی. تو انا چونکہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں ہے. تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.